قومیت کے نام پہ، مذہب کے نام پہ، روپے پیسے کے نام پہ سیاست کرنے والے آپ کی جہالت کے ذمہ دار ہماری جہالت کے ذمہ دار ہیں۔ دیامر کے اندر ایک مخصوص طبقہ یہاں پہ سیاست کو محلوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے قبیلوں میں مقید کرنا چاہتے ہیں کہ کونسل کی سیٹ آ گئی تو وہ حاضری لگاتے ہیں ہمارا بندہ لگاؤ، گورنری آ گئی تو وہ آگے ہو جاتے ہیں ہمارے بھائی کو گورنر لگاؤ، جب وزارتیں آتی ہیں تو اس میں بھی کہتے ہیں ہمیں لگاؤ، جب نگران حکومت آتی ہے تو اس میں بھی کہتے ہیں ہمارا ہی بندہ لگنا چاہیے۔ میں بھی اپنا فرض سمجھتا ہوں، ماضی میں مسلم لیگ نون کی حکومت نے جو بھی کیا آپ کے پاؤں کے خاک کے برابر نہیں ہے، لیکن جو مستقبل میں کرنا ہے اس کے لیے کچھ کردار آپ نے ادا کرنا ہے، کچھ کردار ہم نے ادا کرنا ہے۔ رب پہ چھوڑنا، انشاءاللہ تعالیٰ میرے رب تبدیلی لائے گا، میرے رب یہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ روزگار کا انتظام کرے گا انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، میں نے قرآن مجید کی ایک آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ جلاس علماء کا ضلع ہے، جلاس قرآن کے شاگردوں کا ضلع ہے، جلاس قرآن فہموں کا ضلع ہے، جلاس علماء کا احترام کرنے والا ضلع ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید نے ہمیں کہا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ تو علامہ اقبال نے قرآن کی اس آیات کی تلاوت ترجمہ اس طرح سے کیا ہے، خدا نے آج تک یہ بات قرآن نے کہی، علامہ نے اس کی تفسیر کی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت آپ بدلنے کا۔ تو ہم سب نے فیصلہ کرنا ہے، لہذا اور ہمارا ان سے مطالبہ یہ رہا ہے، سیاست کو عوام میں لے کے جاؤ تاکہ نوجوانوں کی شمولیت ہو، علماء کی شمولیت ہو، خواتین کی شمولیت ہو، نوجوانوں کی شمولیت ہو۔ میرے بھائیو، ہمارا کوئی جھگڑا نہیں کسی کے ساتھ، ہمارا ایک ہی جھگڑا ہے۔ حاجی وحید صاحب آج مسلم لیگ نون میں دوبارہ شامل ہوئے، جب سے یہ مسلم لیگ نون چھوڑ کے گئے، ضلع کی تنظیم نہیں ہے، ضلع میں مسلم لیگ کا دفتر نہیں ہے۔ ہم پوچھتے تھے ضلع کا دفتر کیوں نہیں بنتا، ضلع میں مسلم لیگ کی آرگنائزیشن کیوں نہیں ہوتی ہے، ہمیں کہا جاتا آج کرتے ہیں کل کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمارا اور کوئی جھگڑا نہیں ہے، اس لیے کہ جس خطے کے اندر سیاست تکڑی نہیں ہوئی، سیاست ارتقا نہیں پکڑتی ہے، سیاسی جماعتیں مضبوط نہیں ہوتی ہیں، وہاں افراد مضبوط ہوتے ہیں۔ جب افراد مضبوط ہوتے ہیں تو حال یہ ہوتا ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہاں سیاسی جماعتیں بنیں، مضبوط ہوں، نوجوانوں میں سیاسی شعور آئے، جتنا شعور دیامر میں ہے لیکن یہاں دبایا جاتا ہے، ان کو آگے بڑھنے نہیں دیا جاتا ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالی یہ جو نوجوان عبد الواجد کی شکل میں ضلع کا صدر بنا ہے، شریف شاہ کے شکل میں جنرل سیکرٹری بنا ہے، ہم ان نوجوانوں کے ذریعے سے عمران وکیل، گندر شاہ، عطی اللہ بیگ، ہمارے جو اکابرین طالبائیں بیٹھے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے آج شگر دیامر سے آگے چلا گیا ہے ترقی میں، کیا وجہ ہے ہمیں غور کرنا چاہیے۔ ہم کیس کے اوپر ہیں، آج ہماری آبادی دیامر ڈسٹرکٹ کی آبادی ضلع گلگت سے 36,000 زیادہ ہو چکی ہے۔ کیا سوچا ہے اتنی بڑی آبادی کے لیے روزگار کا انتظام کیا ہے، تعلیم کا انتظام کیا ہے، ان نوجوانوں کا مستقبل کا کیا بنے گا، یہاں تعمیر و ترقی کا سلسلہ کیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس لیے کہ جماعتی سیاست کی جائے، ہماری اور آپ کی پسماندگی کے ذمہ دار ہے۔ ہم اس کا خاتمہ چاہتے ہیں جو شخص بھی الیکشن لڑنے کے لیے آئے۔ قرآن نے کہا ہے میرے بھائیوں، قرآن مجید نے کہا ہے وَأَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا، اپنی امانتیں اہل لوگوں کی سپرد کرو۔ یہ نہیں کہا اپنی قومیتوں کو دو، پیسوں پہ دو، رشتہ داری پہ دو، مجبوریوں پہ دو، یہ نہیں ہو سکتا۔ میرے واجب الاحترام دوستو، ہمارے یہاں بہت سے دوست ہیں، میں محترم آدم صفا صاحب ہیں، عبد الزبور صاحب ہیں اور شکیل تھک دیہات صاحب، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرے بھائیو، میں یہاں کی آپ سے چند گزارشات چاہتا ہوں۔ آج وجہ کیا ہے؟
میں بتانا چاہتا ہوں دار تنگیر ہم نے بغیر مطالبے کے ضلع دیے تھے، کوئی مطالبہ نہیں تھا، لوگ سڑکوں پہ نہیں تھے. یہ بات سن لیں آپ، میں نے جو آیات تلاوت کی ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، میرے بھائیوں شگر کے کھرمن کے لوگ 5 سال سے سڑک پہ تھے، ہمارے ضلع بناؤ. لہذا نواز شریف صاحب نے وعدہ کیا، ہم نے وہ بنا دیے. اس کے بعد ہم نے فیصلہ کیا داریل کو، تانگیر کو، گوپیس یاسین کو، روندو کو بھی ضلع بنایا جائے. کابینہ نے منظوری دے دی، اسمبلی نے منظوری دے دی. منسٹر لا اورنگزیب صاحب یہاں موجود ہے. اس کے بعد ہم نے تقاضا کیا، ہم نے اپنی جماعتی ساتھیوں سے، اپنے ذمہ داران سے کہ لہذا اس وقت کرونا بھی تھا، فیڈرل گورنمنٹ ہماری مخالف ہو گئی تھی، لہذا آپ ساتھ دیں، لیکن ساتھ نہیں دیا گیا. کوئی دھرنا نہیں ہوا، کوئی جلسہ نہیں ہوا، کوئی جلوس نہیں ہوا. اس طرح لوگوں کا حق آپ کو نہیں ملا کرتا. اپنا حق چھیننے کے لیے آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا. کھڑے ہیں کہ نہیں ہے؟ جب میں نے کہا آپ یہ کریں تو کچھ ہمارے دوستوں نے جا کے چیف سیکرٹری کو کہا، حفیظ الرحمان چیف منسٹر ہوتے ہوئے ہمیں کہہ رہا سڑک بند کرو، ضلع کے نوٹیفیکیشن لے ہو گیا ہے، عمل درآمد ہونا چاہیے. میرے بھائیوں آج میں آپ سے کمٹمنٹ لیتا ہوں، میں کوئی بڑی بات نہیں کرتا. یہ ضلع بننے چاہیے کہ نہیں بننے چاہیے؟ ہاتھ کھڑے کر دو. آرام سے نہیں بنیں گے یہ ضلع، آپ کو قربانی دینی ہوگی، دینے کے لیے تیار ہے. آج ہمارا تانگیر کا چیف منسٹر بیٹھا ہے،